حکایات حق میں آتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ ایک روز ندی کے کنارے کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے اور دنیا و مافیا سے بے خبر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کی نظر پڑی تو ایک بہت بڑے بچھو کو آپ نے تیزی سے کنارے کی طرف جاتے دیکھا۔ آپ اس کی تیزی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ندی میں سے ایک بہت بڑا مینڈک نکلا۔ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور وہ مینڈک اس بچھو کو لے کر ندی کے دوسری کنارے کی جانب تیرنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ندی کے کنارے چلے گئے۔ آپ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اتر کر ایک طرف کو چلنے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچا۔ آپ نے دیکھا وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا تھا اور اس کے بالکل قریب ایک اژدہا اسے ڈسنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ وہی بچھو تیزی کے ساتھ آیا اور اس اژدہے کو اس نے ڈنگ مار دیا۔ اس بچھو کے ڈنگ سے وہ اژدہا وہیں پر مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نوجوان یقیناً کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ عز و جل کا کوئی خاص بندہ ہے، لہٰذا اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بخشی کے لیے خصوصاً ایک بچھو کو بھیجا اور اسے اس اژدہے سے نجات دلائی جو اس کے سر پر اپنا پھن پھیلائے اس کو ڈسنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کی قدم بوسی کے لیے اس کے قریب ہوئے تو اس کے پاس سے شراب کی بڑی سخت بدبو آئی۔ آپ حیران ہو گئے کیونکہ وہ ایک شرابی آدمی تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، دیکھ تیرے پاک پروردگار عز و جل نے کس طرح تیری جان بچائی ہے۔ یہ جو مردہ سانپ تم دیکھ رہے ہو یہ تجھے ہلاک کرنے آیا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے تیری حفاظت اس طرح کی کہ تالاب کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو نے آ کر اس اژدہے کو مار ڈالا، اس طرح تو اس ناگ کے حملے سے محفوظ رہا۔ پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سارا واقعہ بتایا اور کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ تھا، اے غافل اٹھ، رب جلیل نے اپنے بندے کی ہر اس برائی سے اس طرح حفاظت کی ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے، پھر تیری آنکھیں اس مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئی جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں۔ حکایت حق میں ہے کہ نوجوان نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان با اثر سے جب یہ حکمت برے اشعار سنے تو وہ خواب غفلت سے جاگ گیا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تائب ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، جب تو اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ ایسا رحمت برا برتاؤ کرتا ہے تو تو اپنے اطاعت گزار بندوں پر رحمت کی برسات کس قدر برساتا ہوگا۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری تھا اور وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ وہیں پر گر پڑا اور رونے لگا اور اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا اور کہنے لگا، اگر وہ ذات اپنے گناہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو کتنا نوازتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جنگل کی طرف چلا گیا اور سخت مجاہدوں میں مصروف ہو گیا۔ حکایات صالحین میں ہے کہ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ عز و جل کے مقبول بندوں میں ہونے لگا۔ اللہ نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ کسی کے حق میں دعا کرتا تو اس کی دعا کو مقبولیت ملتی اور اس شخص کی پریشانی دور کر دی جاتی۔ دوستو، اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ کسی کی ظاہری حالت سے اسے دھتکار، پھٹکار اور نفرت کا شکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی، اپنے بندوں کی مغفرت اور اپنے بندوں کی گناہوں سے نجات کے لیے کیا کیا اسباب پیدا کرتا ہے۔ حکایات صالحین میں سے ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو ایک ایسے شرابی کا ہے جو ولی اللہ کے درجے تک پہنچا۔ کہتے ہیں کہ ایک شرابی کے ہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دوست احباب جمع تھے، شراب تیار تھی۔ اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید لائے۔ وہ غلام جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پر گزر ہوا۔ وہ کسی محتاج کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے، جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتا اے آدمی تو کیا دعائیں چاہتا ہے؟ غلام نے کہا، میرا ایک آقا ہے، میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پوچھا، اپنی دوسری دعا بتاؤ۔ غلام نے کہا، مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی اور پھر پوچھا، تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟
غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی دعا کو قبول کرے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے یہ دعا بھی فرمائی اور پوچھا تمہاری چوتھی اور آخری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ اللہ میری، میرے سردار کی، تمہاری اور یہاں مجمع میں موجود ہر شخص کی مغفرت کرے۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے یہ دعا بھی کی۔ اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا۔ سردار اسی کے انتظار میں تھا۔ دیکھ کر کہنے لگا تو نے اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ غلام نے قصہ سنایا۔ سردار نے ان دعاؤں کی برکت سے بجائے غصہ ہونے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کروائیں؟ غلام نے کہا پہلی تو یہ کہ مجھے تیری غلامی سے آزادی مل جائے۔ اس سردار نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا جا ان 4 درہموں کے بدلے میری طرف سے تمہیں 4000 درہم نظر ہیں۔ تمہاری تیسری دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شراب وغیرہ، فسق و فجور وغیرہ سے توبہ کی توفیق دے۔ سردار نے اسی وقت کہا آج میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ تو نے چوتھی دعا کیا منگوائی تھی؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میری، آپ کی، ان بزرگ کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ تو سردار نے کہا اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حکایت صالحین میں آتا ہے کہ رات کو سردار کو خواب میں ایک آواز سنائی دی کہ جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ وہ کام نہیں کرے گا جس پر وہ قادر ہے؟ اللہ نے تیری، اس غلام کی، منصور کی اور اس سارے مجمع کی مغفرت کر دی ہے۔ تو دیکھا دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند لمحے درکار ہوتے ہیں جب دلوں کی حالت اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے اور کسی بٹکے ہوئے کو، گردن تک گناہوں میں دھنسے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے اور اس کا دل بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے اور اسے گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ذرا برابر ضرور ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوف پر انعامات اور عنایات کی برسات کی ایک حکایت آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصر میں ایک نیک و پرہیزگار شخص پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی حرارت و گرمی اس پر کوئی اثر نہیں رکھتی۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس لوہار کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا اور کہنے لگا تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی، میرے حق میں کوئی دعا کر دو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریہ طاری ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو میں وہ ایسا نہیں ہوں، میں نہ تو کوئی متقی ہوں نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام تو اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کہ ان پر دنیاوی آگ اثر نہ کرے۔ اس نے جواب دیا ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ ایسا کچھ اور وجہ سے ہے۔ جب آنے والے اس شخص نے زیادہ اصرار کیا تو لوہار نے کہا کہ ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین و خوش اندام عورت کہ اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں بہت ہی غریب و مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اور اس کے حسن میں گرفتار ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میری جسمانی ضرورت پوری کر دے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا۔ وہ کہنے لگی کہ غربت و تنگ دستی مجھے مارے ڈال رہی ہے اور اس چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تیری خواہش پر ہاں بھر لوں۔ اس لوہار نے بتایا کہ میں اس عورت کو اپنے گھر میں لے گیا اور گھر کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا تو عورت نے پوچھا کیوں تالا لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہیں کوئی آ نہ جائے اور پھر میری عزت چلی جائے۔ عورت نے کہا اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے جو ہر وقت ہر کہیں موجود ہے؟ اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو تم کیوں کر اس کا خوف نہیں کھاتے؟ اے مرد اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خداوند عالم تیرے جسم کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں آگ کے شعلوں میں نہیں جلائے گا۔ اس لوہار کا کہنا تھا کہ اس التجا اور چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے اور میں نے اپنی شیطانیت کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کی جو ضروریات تھیں وہ پوری کر دیں اور وہ عورت مجھے دعائیں دیتی اپنے گھر کو لوٹ گئی۔
اور جب میں نے خوف خدا کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس کی ضرورت پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے آگ سے محفوظ کر دیا، اور میری اللہ تعالیٰ کے گھر سے یہی امید ہے کہ آخرت میں بھی وہ مجھے آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا رہنی چاہیے کہ ہمارے قدم کبھی نہ بھٹکیں، ہمارے دلوں میں اس کا خوف اور اس کی محبت موجود رہے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو وائس ڈیلی ٹیم کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے میکسیمم لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔